Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. سر نظریہ قومیت اور جو نظریہ امت مسلمہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ان کو کائنڈلی ذرا سیپریٹ کر دیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک ہم کہتے ہیں قومیت کا یا نیشنلزم کا، نیشنلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک خطے یا مقام یا شہر یا ملک کے افراد کا اپنے آپ کو اس ملک کا باشندہ ہونے کی بنا پر وہ قومیت قرار دینا. جیسے کہ فرانس کے بسنے والے افراد فرانسیسی کہلاتے ہیں، اس لیے بھی کہلاتے ہیں کہ وہ فرانسیسی زبان بولتے ہیں، وہ فرینچ روٹی کھاتے ہیں، وہ نہیں کھاتے ہمارے طرح کی چپاتی، تو وہ فرینچ کہلاتے ہیں. یہ ہے تصور قومیت کا. اس کے مقابلے میں جو قرآن پاک نے تصور دیا ہے امت مسلمہ کا ہے، یعنی مسلمان ایک فرانس میں پیدا ہونے والا عیسائی جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اب فرانسیسی نہیں رہا، وہ اب مسلمان امت کا ایک فرد ہو گیا. ایسے ہی جیسے کہ ایک نائجیریا میں بسنے والا عیسائی مسلمان ہونے کے بعد اب وہ ایک عیسائی اور بلیک عیسائی نہیں ہے، بلکہ اب وہ ایک مسلمان ہے جس کا رنگ نہ بلیک ہے نہ وائٹ ہے نہ یلو ہے، بلکہ صرف اس کا کلر اسلام ہے. گویا اسلام جس چیز کو پیش کرتا ہے وہ ایک عالمی برادری کا تصور ہے جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے. اور یہ امت مسلمہ عین ممکن ہے کہ اکثریت میں پاکستان میں ہو اور اس بنا پہ اس ملک کا نظام اسلام پر مبنی ہو. ممکن ہے یہ امت مسلمہ جنوبی افریقہ کے اندر ایک کم تعداد میں ہو اور وہاں پر نظام تو اسلامی نہ ہو لیکن یہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوں. گویا کہ امت ایک ایسی اینٹیٹی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہوں ان سب کو یکجا کرنے کا ذریعہ ہے. وہ ان کی پہچان ہے، وہ ان کی تہذیب کی علامت ہے. وہ جہاں بھی ہوں گے، آپ ساؤتھ افریقہ میں جائیں گے اور کسی گھر میں جا کر وہ آپ کی دعوت کرے گا تو کھانا ذبیحہ ہوگا. یہی شکل ہوگی نیو یارک میں، یہی پاکستان میں. گویا کہ چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، امت مسلمہ کا کھانا، اس کا لباس، اس کی فکر، اس کی عبادت وہ سب ایک ہوگی. جبکہ اگر آپ تقسیم کریں قومیت کی بنیاد پہ تو جرمن قومیت، فرانسیسی قومیت، اسپینش قومیت، اٹیلین قومیت، ان میں سے ہر ایک کی غذا کے لحاظ سے بھی، زبان کے لحاظ سے بھی، رنگ کے لحاظ سے بھی، لباس کے لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا ہے. ان میں اتحاد کیسے ہوگا؟ جو اتحاد ہوگا مصنوعی ہوگا. اسلام وہ اتحاد کا جو فطری اتحاد ہے. اچھا سر، ایک ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جہاں پر امت مسلمہ اور قومیت آپس میں کلیش ہو جاتا ہے ان کا، جیسے کہ امت کبھی اپنے آپ کو قومیت کی فارم میں لے کے آتی ہے، جیسے کہ پاکستان بنا اور یہ نعرہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس لیے ہم ایک علیحدہ قوم ہے. تو یہ جو کلیشز ہے جو بٹوین آپ کہہ لیں کہ نیشنلزم اور امہ کہ یہ کلیشز ہیں، یہ کیوں سامنے آتے ہیں؟ کیا امہ ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے اور جو ہماری نیشنلزم ہے ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے، یا آپس میں یہ مرج ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان جو اہل علم بھی ہوں، علم کی بنا پر ایک اختلافی رائے رکھتے ہوں. اسلام ہر صاحب علم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی رائے پر قائم رہے اور جب چاہے تبدیل کر لے. چنانچہ پاکستان کے سیاق و سباق میں جب تقسیم ملک سے پہلے تحریک پاکستان شروع ہوئی تو اس وقت اس خطے کے اندر بعض علماء نے، جو بڑے معروف علماء تھے، انہوں نے کانگریس کے تصور کو پسند کرتے ہوئے اس کی حمایت کی، جس میں سب سے آگے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین مدنی صاحب جو دیوبند کے ناظم اور انتہائی مشہور عالم تھے. یہ دو افراد تھے. انہوں نے کانگریس کے تصور کی حمایت کی اور پبلکلی اور اس پاکستان بننے کے بعد بھی اور تحریک پاکستان کے دوران بھی یہ بات کہی کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں.
مجھے کوئی شبہ نہیں ان کے علم کے بارے میں، انتہائی عالم لوگ تھے، لیکن علم کے باوجود ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی مدرسے سے فارغ اور اسی کے مفتی حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب یا مولانا اشرف تھانوی صاحب جو بڑے مشہور فقیہ اور عالم گزرے ہیں، یا مولانا حضرت موہانی، یہ وہ حضرات تھے جو پاکستان کی تحریک کے اندر آغاز سے اس کی حمایت میں اور شامل رہے، یعنی اور یہ ان کا علم بھی ان سے کچھ کم نہیں تھا۔ مولانا حفیظ تھانوی صاحب کا علم کم نہیں ہو سکتا مولانا ابوالکلام سے اور مولانا مدنی سے، لیکن انہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور یہ کہا کہ نہیں، یہ تصور قومیت غلط ہے، اور اصل تصور جو ہے وہ امت مسلمہ کا ہے۔ علامہ اقبال نے بالخصوص اس کے اوپر شدت سے اپنے اشعار کے ذریعے ان افراد کی مخالفت کی جو مسلم قومیت کا نعرہ بلند کر رہے تھے ہندوستان کے اندر اور کانگریس کی حمایت کر رہے تھے، اور پاکستان کے اصول اور پاکستان کے تصور کو واضح کرتے ہوئے بات کہی کہ ہم ایک ملت ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے علمی سطح پر اور تعبیر کے صورت میں، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ دونوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جس کو سمجھتی ہے کہ صحیح اس کو اختیار کرے۔ پاکستان کے قیام کا مطلب یہ تھا کہ امت مسلمہ کی اکثریت نے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آئی، اس بات سے اتفاق کیا کہ ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک انڈین نیشنلسٹ قوم نہیں ہیں۔ پاکستان کے بننے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مولانا ابوالکلام کی فکر اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے اس کو رد کر کے پاکستان بنا، اور اس بنا پر پاکستان وجود میں آیا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ملک